سوال جی بہت لوڈڈ ہے، بہت عجیب و غریب ہے، مجھ جیسا جاہل اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں کچھ سوال پوچھوں گا۔ سہیل احمد صاحب بھکر سے، وہ کہتے ہیں جی فیڈرل شریعہ نے سود کے نظام سے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ حکومت 2027 تک یا 5 سال میں معاشی نظام کو سود سے پاک کرے اور سود سے تمام قوانین وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام مشکل ہے؟ یہ کام ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ آپ، اس بہت بڑی بین الاقوامی زنجیر کی، جسے کہتے ہیں نا گلوبل ولیج۔ ہم تو گلوبل ولیج کے کمی ٹائپ لوگ ہیں۔ یہ گلوبل ولیج کا مکھیا، اس کا چودھری، وہ فیصلہ کریں گے، وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ ادارے، یہ وہ جو گولڈ سٹینڈرڈ، اب تو کوئی کرنسی کی گولی ماریں کیا سوچو۔ اب کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ تو اس کو ربا مانتا ہی نہیں۔ آپ گھر کرائے پہ چڑھا سکتے ہیں، آپ گاڑی کرائے پہ دے سکتے ہو، جہاز کرائے پہ لے سکتے ہو، شپ کرائے پہ لے سکتے ہو۔ تو اگر سرمایہ کرائے پہ، یہ 1500 سال پہلے والی اکانومی نہیں ہے، میری عقل سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ان لوگوں کا ویژن اگر میں دیکھوں، یہ ربا نہیں ہے، میرے نزدیک نہیں ہے۔ جو بل آتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ تک اتنے پیسے جمع کرانے ہیں آپ نے، ڈیو ڈیٹ کے بعد اتنے، وہ سروس چارجز، آپ اس کو بھی اگر سود کہنا چاہو تو کہہ لو، کون سا گھرانا ہے جی؟ ہاں، وہ 10 ملازم ہوتے ہیں، پھر بل بعدوں کا لیٹ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے۔ اب باہر گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے بل آ گیا، یہ مسئلہ آپ کو نہیں دینا۔ او بھائی، وہ اور یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ ایک بینک جو ہے وہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے، حبیب بینک کراچی کی بلڈنگ ہی دیکھ لیں، وہ پتہ نہیں اربوں میں جاتی ہے۔ وہ ہیں مینٹیننس کی کاسٹ ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، ملازمین ہیں، ان کو مہنگی گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں، ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہیں، تنخواہیں ہیں، پتہ نہیں یار، گولڈن شیک ہینڈز ہیں، اور کیا کیا ہے، کیا کیا ہے۔ وہ کیا اس نے جیب سے دینا، خیرات دینی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی ربا ایک اور بھیانک چیز ہے، اور ہندوستان تو اس کی بڑی بھیانک مثال، سب کانٹیننٹ پورا، کہ کیا ہے، ایک آدمی نے کسی سے 50,000 روپیہ لیا ہے، زمین اس کی گھری پڑی ہے، وہ 50,000 کی جگہ 2 لاکھ دے چکا ہے، سود وہیں کا وہاں، وہ اصل زار۔ تو ہمارے محاورہ ہے، سود اصل در سے پیار کیا، اب تو نہیں، نہ جاؤ۔ وجہ، میں نے تو کبھی بینک سے تو پیسہ لیا، وجہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس میں نفع بھی ہونا ہے، نقصان بھی ہونا ہے۔ اگر وہ نفع میں شریک ہے آپ کے ایک ادارہ ہے، تو دے رہا ہے آپ کو، لینڈ کر رہا ہے، رسک بھی لے رہے ہیں۔ بینکوں کے بڑے بڑے پیسے ڈوبتے، میری نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ربا وہ ہے جس کی میں نے مثال دی میرے نزدیک۔ یہ غریب کسان ہے، اس نے وہ جو ہوتے ہیں، وہ کیا زمانے میں کیا کہتے ہیں، وہ جو بھائی کھاتے لے کے بیٹھے تو بنیے شنیے ٹائپ سے پیسے لے لیے ہیں، وہ کس نے دے دے کے اس کی نسلیں برباد ہو گئی، وہ ہے تباہ کن۔ آج کل کیا ہے، اور یہ مارک اپ وغیرہ ویسٹ میں تو نہ ہونے کے برابر، ہمارے یہاں پھر زیادہ ہے۔ کہ کیا کرو گے آپ؟ گھر بھی نہ دو کرائے پہ، گاڑی بھی کرائے پہ بند، ہر شے کرائے پہ بند کرو، یا پھر کیپٹل کو بھی کار سمجھو، جہاز سمجھو، میرج ہال سمجھو۔ آپ نے ایک شام کے لیے بک کیا اور آپ نے اس کو کرایہ دینا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اس کو بھی گولی مارے، ظاہر ہے میں نے تو پہلے اعتراف کیا، میں کوئی عالم شالم نہیں، میں تو کامن سینس اسٹوڈنٹ، میں اکنامکس کا ہوں، یہ دلچسپ اتفاق ہے، لیکن میرا کوئی کلیم نہیں، میں خدا نہیں کر رہا، میری عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانتا، ختم۔ میں اس کو ربا مانتا ہی نہیں، ربا مکروہ ہے، یہ ایک آدم خور قسم کا سلسلہ۔ باقی کیا ہے، ساری زندگی مر جائیں، گھر نصیب نہیں ہوتا لوور مڈل کلاس کے آدمی کو اس ملک میں۔ ویسٹ میں ڈے 1 سے بچہ جب جاب کرتا ہے وہ اپنا لیز کر لیتے ہیں، گھر قسطیں دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، ریٹائرمنٹ پہ کچھ ملے گا جی، پھر گھر بنا لیں گے یا بیٹی بیاہ لیں گے۔ یہ خدا کا خوف کرو، یہ ماڈرن ورلڈ، اس کے معاملات، دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی اکیلا ایسا نہیں ہے جو اتنا کمپلیکیٹڈ مالیاتی نظام ہے دنیا کا، جو پورے کا پورا سمجھ سکے۔ سٹاکس کی اپنی دنیا ہے، فلاں کی اپنی دنیا ہے، شیئرز کی اپنی دنیا ہے، ویلتھ مینجمنٹ اور چیز ہے۔
پتا نہیں یار یہ تو کیا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے یہ، بغیر جانے بوجھے شروع ہو جاتے ہیں، باقی کرو گے کیسے؟ 50,000 باقی بلائے ہیں جن کی لپیٹ میں آپ کی نسلیں ہیں. یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ بجلی کے بغیر زندہ رہ کے دکھاؤ، ڈیموکریسی کے بغیر مروڑ اٹھتے ہیں. ڈیموکریسی ہمارے دین کا کوئی حصہ ہے؟ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی. کاروں پہ بھی جانا ہے، بسوں پہ بھی جانا ہے، جہازوں پہ بھی جانا ہے، ریلوے بھی استعمال کرنی ہے، ان کی بنی ہوئی دوائیں بھی، ان کی بنی ہوئی مشینیں بھی. کیا ہے یہ؟ اپنی عقل سے باہر ہے. یہ نان ایشوز ہیں جن پہ آپ، ہاں اگر اس زمانے کا اس طرح کا سود روایتی کہیں ہے، وہ انڈیویجولز تو کر رہے ہوں گے. بینکس کی تو دنیا ہی اور ہے بھائی. بینکوں کی تو لائبلٹی ہوتی ہے، بینکوں کی بڑی بڑی رقمیں ڈوب بھی جاتی ہیں، وہ ریکور بھی نہیں کر سکتے. ایک ٹرم ہے اس دنیا میں ڈیٹ ایجنگ، یعنی کرائے کی جگہ سوری قرضے کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. اگر اس وقت تک وہ ریکور نہ ہو تو کہتے ہیں اب یہ مردہ ہو گیا، اس ڈیٹ کی عمر گزر گئی. ظاہر ہے بندہ نہیں 150 سال کا ہو سکتا، تو قرضے کی بھی ایک ایج ان لوگوں نے مقرر کی ہوئی ہے. پھر پیسے کی گردش کیسے ہوتی ہے؟ میں نے ایک دفعہ کالم لکھا تھا، میں کیا وہ پورا کالم دہراؤں کہ کیسے کتنا پیسہ کس کس جگہ پہ بیک وقت استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بینک سے ایک بندے نے اتنا لون لیا ہے، اس نے بیکری بنائی ہے، بیکری یہ بہت پیچیدہ، یہ ان لوگوں کی سمجھ سے بالا بات ہے. یہ پھنسے ہوئے ہیں 1,500 سال پہلے. بھائی دیکھو تب کشتیاں ٹوٹی بجی ماڑی موٹی کو استعمال ہوتی تھیں، تب اونٹنیاں، گدے، خچر، گھوڑے یہ سواری گئے. اب کیا ہے؟ میرے پاس اپنے نانا کی تصویریں ہیں، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ میری نانی کا حج کرنے گئے، اس زمانے کی تصویریں ہیں. اونٹ بنے ہوئے ساتھ، پیچھے خانہ کعبہ کے پیچھے کچے مکان نظر آ رہے، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. جا کے لوگ گھروں میں ٹھہرتے تھے، اور وہ ان کا ذریعہ آمدنی بھی تھا. بہت سے لوگوں کا مہمانوں کو ٹھہرانا، ان کو لک آفٹر کرنا، کھانا وانا یہ وہ سارا حج کے دوران، اور لوگ کئی کئی مہینے وہاں رک کے آتے تھے. تو بھائی خدا کا واسطہ سمجھو یہ کس زمانے میں زندہ ہو، اور اس زمانے میں ہماری آپ کی اوقات کیا ہے. 6 روپے کی قدر. بھائی قائد اعظم کی تصویر تو ویسی کی ویسی ہی ہے. 5,000 رہ گیا ہے 3,000 پریکٹیکلی. یہ کیا بات نہیں؟ 100 کا نوٹ 50 کا رہ گیا ہے، یہ 70 کا بھی نہیں رہ گیا شاید. میں ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر کے بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کس برتے پہ بھائی کرو گے کیسے؟ اول تو میں ایگری نہیں کرتا، مجھے کو بندہ بھیج دے، مجھے کنونس کر دے، بسم اللہ میں بھی جہاد شروع کر دیتا ہوں اس کے خلاف. یہ نہیں ہے. ربا اور چیز تھی، یہ اور معاملہ ہے.